صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قبل میں بیان ہوا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے کہ تم پر ہمارے احکام ظاہر فرماتے ہیں، بعد اس کے کہ رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا تھا، کہ کبھی کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشی اور ڈر سنانے والا نہ آیا۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، تو یہ خوشی اور ڈر سنانے والے تمہارے پاس تشریف لائے ہیں، یعنی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ کو سب قدرت ہے۔ اس کے بعد اللہ بیان فرماتا ہے اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے اے میری قوم، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ تم میں سے پیغمبر کیے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں کی تشریف آوری، پیغمبروں کا آنا یہ نعمت ہے، نعمت الہی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کے ذکر کرنے کا حکم دیا کہ پیغمبروں کے آنے کو یاد کرو، اس نعمت کا ذکر کرو کہ وہ برکات و ثمرات کا سبب ہے، یعنی کہ انبیاء کرام کو تشریف لانا اور پھر ان کا ذکر کرنا یہ برکات و ثمرات کا سبب ہے۔ اور اسی آیت سے محافل میلاد مبارک کے موجب برکات و ثواب اور محمود و مستحسن ہونے کی سند ملتی ہے۔ اسی آیت سے کہ انبیاء کرام جن دنوں میں تشریف لائے، انسان ان دنوں میں اللہ کی نعمت پر شکر گزاری کرے، اللہ رب العزت کا یہ احسان یاد کرے۔ پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں بادشاہ کیا، یعنی آزاد و صاحب و حشم و خدم، اور فرعونیوں کے ہاتھوں میں مقید ہونے کے بعد ان کی غلامی سے نجات حاصل کر کے عیش و آرام کی زندگی پانا بڑی نعمت ہے۔ کہ فرعون کے قبضے میں تھے، پھر اس سے آزاد ہو گئے، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو کوئی خادم اور عورت اور سواری رکھتا تھا وہ ملک کہلایا جاتا تھا، ملک یعنی کہ بادشاہ کہلایا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ بیان فرماتا ہے وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہان میں کسی کو نہ دیا۔ قوم بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے وہ دیا جو آج تک کسی کو نہ ملا۔
ایسا کہ دریا میں راہ بنا دیا، راستہ بنا دیا. بنایا تھا نہیں قوم موسیٰ کے لیے. اور دشمن کو غرق کرنا، اسی دریائی راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نکل گئی تھی، اور جو یہ فرعونی تھے یہ اس میں ڈوب گئے تھے، غرق ہو گئے. اور راستہ بھی کیسا عالیشان بنایا تھا، یہ آپ نے ماقبل میں سنا کہ جب یہ راستے سے گزرتے تھے تو ان راستوں میں جو پانی تھا وہ پانی مثل دیوار ہو گئے تھے، دیوار کی طرح وہ پانی ہو گیا تھا. اور چلتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے بھی تھے، اس میں روشن دان بھی تھے، چلتے ہوئے دیکھتے تو تھے ہی لیکن بات بھی کرتے تھے. اللہ رب العزت نے اتنا بڑا احسان کیا. اور جب یہ فرعونی اس دریائی راستے میں داخل ہوئے تو پھر وہ پانی آپس میں مل گئے. تو ایک تو یہ احسان، اور پھر منا و سلوہ اتارنا، منا اور سلوہ اتارنا، پتھر سے چشمے جاری کرنا، ابر کو سائبان بنایا، بادل کو سائبان بنایا ان کے سائے کو. تو یہ اللہ رب العزت نے ان پر یعنی کہ قوم موسیٰ پر یہ انعام اور یہ جو ہے احسان فرمایا. اسی کو اللہ نے فرمایا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ دیا جو آج سارے جہان میں کسی کو نہ دیا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم. پھر اللہ فرماتا ہے اے قوم اس پاک زمین میں داخل ہو. جیسے کہ اس سے قبل آپ نے سنا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرماتا ہے موسیٰ اپنی قوم کے لوگوں کو وہاں پر بھیجو، وہ حالات جان کر بھی آئیں، اور جو وہاں پر قوم جبارین ہیں ان سے جہاد کرو، ان کو اس شہر سے نکالو. تو وہی اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے اے قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور پیچھے نہ پلٹو، پیچھے نہ پلٹو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلانے کے بعد ان کو اپنے دشمنوں پر جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا اے قوم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ. اس زمین کو مقدس اس لیے کہا گیا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مسکن تھی. مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سکونت سے زمین کو بھی شرف حاصل ہوتا اور دوسروں کے لیے وہ باعث برکت ہوتا ہے. قلبی سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ لبنان پر چڑھے تو آپ سے کہا گیا دیکھیے جہاں تک آپ کی نظر کام کرتی ہے، جہاں تک آپ کی نظر پہنچے وہ مقدس جگہ ہے. اور یہ سرزمین طور اور اس کے گرد و پیش کی تھی. اور ایک قول یہ ہے کہ تمام ملک شام ارض مقدسہ میں داخل ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور پیچھے نہ پلٹو. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، کہ نقصان پر پلٹو. اگر تم پلٹے تو پھر نقصان پر پلٹو. قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا بولے اے موسیٰ
اس میں تو بڑے بڑے زبردست لوگ ہیں. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہاں وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں چلے جائیں. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، دو مرد کہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، کالب بن یوقنہ اور یوشع بن نون، جو ان نقبا میں سے تھے، ان سرداروں میں سے تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبار کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھا. یہ انہی میں سے تھے، یوقنہ اور کالب بن یوقنہ اور یوشع بن نون. تو یہ دو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے. تو اللہ نے انہیں نوازا، ہدایت اور وفائے عہد کے ساتھ انہوں نے جواب راہ کا حال صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیان کیا اور اس کا افشا نہ کیا، کسی اور سے قوم سے آ کر کے بیان نہ کیا، بخلاف دوسرے نقبا کے کہ انہوں نے افشاء راز کیا، راز کو پھیلا دیا. تو اللہ رب العزت نے انہیں نوازا، بولے کہ زبردستی دروازے میں ان پر داخل ہو. وہ دونوں بولے ان قوم سے کہ زبردستی دروازے میں داخل ہو، ان پر، دروازے میں یعنی اس شہر میں ان پر داخل. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اگر تم دروازے میں داخل ہو گئے تو تمہارا ہی غلبہ ہے. تمہارا ہی غلبہ ہے، کیونکہ اللہ نے مدد کا وعدہ فرمایا اور اس کا وعدہ ضرور پورا ہوتا ہے. تم جبابرین کے بڑے بڑے جسموں سے اندیشہ نہ کرو، ہم نے انہیں دیکھا ہے، ان کے بڑے جسم ہیں اور لیکن دل جو ہے وہ کمزور ہے. جب ان دونوں نے یہ کہا تو بنی اسرائیل بہت برہم ہوئے اور انہوں نے چاہا کہ ان پر سنگ باری کریں. آگے اللہ بیان فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے. تو پھر قوم موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ اس کو بیان کرتا ہے، قالوا یا موسیٰ اِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا. بولے اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں ہے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں، آپ جائیں اور آپ کا رب، تم دونوں لڑو. اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھے. قوم نے یہ کہا کہ موسیٰ تم چلے جاؤ اور تمہارا رب چلا جائے گا اور جا کر کے ان سے لڑو، جنگ کرو، ہم یہاں بیٹھے ہیں آرام سے. اتنے نالائق قوم تھے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ موسیٰ نے عرض کی رب کی بارگاہ میں، اے میرے رب، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کو، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ، اس قوم سے، اور ہمیں ان کی صحبت اور قربت سے بچا۔ یا معنی یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ۔ اللہ نے پھر ارشاد فرمایا قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، فرمایا وہ زمین ان پر حرام ہے 40 سال تک۔ وہ زمین یعنی کہ ارض مقدس حرام ہے ان پر 40 برس تک، اور وہ زمین جس میں یہ لوگ بھٹکتے پھرے 9 فرسنگ کی تھی۔ کتنی؟ 9 فرسنگ۔ ایک فرسنگ 3 میل سے کچھ زائد کا ہوتا ہے، تو کتنا بیٹھا؟ 27۔ تو کچھ زیادہ ہوتا ہے تو 28 29 مان، ٹھیک ہے؟ تو 29 میل کا۔ اور قوم کتنی تھی؟ قوم 6 لاکھ جنگی بھی، 6 لاکھ جنگی، جو اپنے سامان لیے تمام دن چلتے تھے، تمام دن چلتے تھے۔ جب شام ہوتی اور اپنے آپ کو وہی پاتے جہاں سے چلے تھے۔ یہ ان پر عقوبت تھی، یہ سزا تھی ان کی، سوائے حضرت موسیٰ اور ہارون اور حضرت یوشع اور کالب کی، کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور ان کی مدد فرمائی، اعانت فرمائی، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو سرد اور سلامتی والا بنا دیا۔ اور اتنی بڑی جماعت عظیمہ اتنے چھوٹے حصے زمین میں 40 برس تک، 40 برس آوارہ اور حیران تھی، ایسے ہی حیران اور پریشان تھے، اور کسی کا وہاں سے نکل جانا یہ آسان نہ تھا، اور وہاں سے نکل نہ سکنا یہ خوارق عادت میں سے ہے۔ جب بنی اسرائیل نے اس جنگل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کھانے پینے وغیرہ ضروریات اور تکالیف کی شکایت کی کہ ہمیں اس میدان میں پریشانی ہے، دقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو آسمانی غذا یعنی منہ اور سلوى عطا، اور لباس خود ان کے بدن پر پیدا کیا۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، نومولود بچہ، تو لباس اس کے ساتھ پیدا ہوا کرتا تھا، اور اس لباس کا معاملہ یہ تھا کہ بچہ بڑھتا تھا تو لباس خود بخود بڑھتا تھا، دوسرا لباس تبدیل کرنے کی حاجت نہیں تھی، اور پھر خاصیت یہ تھی کہ وہ لباس میلا بھی نہیں ہوتا، میلا نہیں ہوتا تھا۔ اور ایک سفید پتھر کوہ طور کا عنایت کیا گیا کہ جب رخت سبت اتارتے اور کسی وقت ٹھہرتے تو حضرت اس پتھر پر عصا مارتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس سے بنی اسرائیل کے 12 اسبات کے لیے، 12 گروہ کے لیے 12 چشمے جاری ہو جاتے، اور سایہ کرنے کے لیے ایک ابر بھیجا، اور مقام تیہ میں جتنے لوگ داخل ہوئے تھے ان میں سے 24 سال سے زیادہ عمر کے تھے، 24 سال سے زیادہ عمر کے تھے، سب وہی مر گئے سوائے یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا کے، اور جن لوگوں نے ارض مقدسہ میں داخل ہونے سے انکار کیا ان میں سے کوئی بھی داخل نہ ہو سکا، اور کہا گیا کہ تیہ میں بھی حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے 40 برس بعد حضرت یوشع کو نبوت عطا کی گئی، اور جبارین پر جہاد کا حکم دیا گیا، اور باقی ماندہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر گئے اور جبارین پر جہاد کیا۔
اسی کو اللہ نے بیان فرمایا. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. فرمایا تو وہ زمین ان پر حرام ہے 40 برس تک. یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین. بھٹکتے پھرے زمین میں، بھٹکتے پھرے زمین میں. فلا تأس علی القوم الفاسقین. تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ، ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ. صدق اللہ العظیم.